بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4، 6 اور 15 ان کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. It is a revelation from the one who created the earth and the high heavens. تنزیلا نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کس نے نازل کیا۔ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس ہستی نے نازل کیا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا، بڑے یا ہائی بڑے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تنزیلاً نازل ہوا ہے یہ قرآن ممن خلقا، اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیا الارض زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو اولا ہائی بڑے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اصل میں اس یہاں سے یہ اب قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور اس ہستی نے یہ کتاب بھی ہماری طرف بھیجی ہے۔ تو یہ بہت عظمت والی شان والی کتاب ہے۔ یہاں پہ سماوات کا ذکر ہے تو آسمان اور زمین پہ تو ہم رہ رہے ہیں، لیکن سماوات 7 آسمان ہیں، اور یہ حقیقت میں ہے، اور یہ کوئی نظر کی جو حد ہے وہ نہیں ہے، یہ ہارڈ کوئی چیز ہے، سخت چیز ہے، جیسے زمین ہے۔ زمین تو مٹی سے اور لیکن زمین میں بھی سختی ہے، اسی طرح کا کچھ ہارڈ چیز ہے، سخت چیز سے بنی ہوئی ہے آسمان۔ تو یہ ہول ہیں، ہمارے ارد گرد ہول ہیں 7 آسمانوں کے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and whatever is in between and whatever is underground. لہو ما فی السماوات، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، وما تحت الثری اور زمین کے نیچے سرفس کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ اب ساری چیزیں اللہ کی ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، اور چاہے زمین کے سرفس کے نیچے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں مخلوقات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری مخلوقات اور چیزیں چاہے وہ آسمانوں میں ہیں تو آسمانوں میں بھی مخلوقات ہوئے، زمین میں ہے زمین میں بھی ہوئے، وما بینہما ان کے درمیان میں بھی مخلوقات ہیں، وما تحت الثری اور زمین کے سرفس کے نیچے بھی چیزیں رہتی ہیں، اور بھی مطلب یہ ہے زندہ اور مردہ دونوں۔ تو مطلب یہ ہے یہ زندہ مردہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، سماوات میں ہو، زمین میں ہو، دونوں کے درمیان میں ہو، یا زمین کے سرفس کے نیچے ہو، سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات مقصود تھی کہ مخلوقات صرف زمین پر نہیں ہے،
مخلوقات آسمانوں میں بھی ہیں، مخلوقات زمین اور آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے ان میں بھی ہیں، اور زمین کے سرفس کے نیچے بھی مخلوقات رہتی ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اوکے، یہ 15 نمبر آیت ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. The hour is sure to come. My will is to keep it hidden so that every soul may be rewarded according to their efforts. ان الساعۃ، قیامت کا دن، آتیتن، آنے والا ہے، اکادو، میں چاہتا ہوں، اخفیہا، کہ اس کو مخفی رکھوں، لتجزا، تاکہ جزا میں دوں، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، جتنے اس نے کوشش کی ہو۔ ان ساعت، بے شک قیامت، آتیتن، آنے والا ہے، اکادو، میں چاہتا ہوں، اخفیہا، تاکہ میں مخفی رکھوں، لتجزا، تاکہ جزا دو، کل نفس، ہر ایک نفس کو، بما تسعی، اس نفس کے کوشش کے مطابق۔ اب یہ قیامت کی جو دن ہے، یعنی یہ جو نظام برفا ہے یہ ختم ہو جائے گا، کائنات جو ابھی چل رہی ہیں یہ ڈسٹرائی ہو جائے گی، اور یہی نظریہ سائنس کا بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ کائنات ختم ہو جائیں گے۔ اس کی ڈسٹرکشن کے دو طریقے بتاتے ہیں سائنس، ایک کو ہم بگ کرنچ بولتے ہیں اور ایک کو بگ رپ۔ بگ رپ میں یہ ساری کائنات کے پارٹیکل ایک دوسرے سے اتنے دور چلے جائیں گے کہ کائنات کا جو پردہ ہے یہ پھٹ جائے گا، الگ تلگ ہو جائیں گی، ساری چیزیں تو تباہ ہوگی۔ اور بگ کرنچ میں یہ ہے کہ یہ ابھی جو کائنات کے پارٹیکلز ہیں یہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں اور ایکسلریٹڈ ریٹ سے بھاگ رہے ہیں، یعنی آج جس سپیڈ سے دور بھاگ رہے ہیں کل وہ سپیڈ اس سے زیادہ ہوگا، یہ ایکسلریٹڈ ایکسپینشن میں ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ایکسلریشن سلو ڈاؤن ہو کہ ایکسلریشن زیرو ہو جائے گی، اور پھر یہ ری کولیپس کی طرف آ جائیں گی، واپس آنا شروع ہو جائے گا، اور دوبارہ ساری جو پارٹیکلز ہے کائنات کی ایک نقطے پہ واپس جمع ہو جائے گی، اس کو بگ کرنچ بولتے ہیں۔ اور زیادہ مناسب پوائنٹ آف ویو سائنس کی یہی بگ کرنچ ہے کہ یہ ساری چیزیں آخر میں گریویٹی ہولڈ کرے گی، اور گریویٹی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ریکولیپس ہوگی ایک دوسرے پہ، اور جس نقطے سے کائنات بنا تھا واپس اسی نقطے پہ ساری کائنات آ جائے گی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اوکے، تھینک یو، شکریہ۔